اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، بامید خدا انشاءاللہ سب بخیر ہوں گے. فقہی مسائل کا سلسلہ جو جاری ہے اور اس میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی السیستانی حفظہ اللہ کے مسائل اور فتاویٰ کا ذکر آپ کی خدمت میں کیا جاتا ہے. سوالات کے سلسلے میں جو اس وقت سلسلہ جاری ہے اور سوالات ہم تک پہنچے ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دہلی سے سوال ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی شراب پیتا ہے تو کیا ہم اس کے برتن کو استعمال کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ شراب اگر آپ کے گھر میں کوئی پیتا ہے تو آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، کیا کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو اس کے اوپر تنبیہ کریں، امر بالمعروف کریں، ٹھیک ہے، اس کو نیکی کی ہدایت کریں اور اس کو اس برائی سے روکنے کی کوشش کریں. اگر وہ نہیں مانتا ان تمام چیزوں کے بعد بھی وہ اپنی اس حرکت کے اوپر جو ہے وہ اترا ہوا ہے اور شراب پیتا ہے، تو آپ اس کے شراب چونکہ نجس ہے، شراب پینا بھی حرام ہے اور شراب نجس بھی ہے، یعنی اگر آپ شراب چھو لیں تو آپ کو اپنا ہاتھ پاک کرنا پڑے گا. شراب جس برتن میں لگی ہے وہ برتن نجس ہے، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. ہاں، اگر وہ ایک بار برتن استعمال کر کے چھوڑ دے اور اس کو پھر آپ پاک کر لیں تو طہارت کرنے کے بعد جو ہے وہ برتن استعمال کیا جا سکتا ہے. پاک کرنے کے بعد برتن استعمال ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ شراب کا برتن یا شراب اگر وہ استعمال کر رہا ہے، پی رہا ہے، تو آپ جو ہے اس کی مدد اس میں نہیں کر سکتے. مثلا گھر میں اگر کوئی شرابی ہے، وہ کہے کہ بیٹا ذرا یہ اٹھا دینا، ذرا مجھے وہ گلاس دے دینا یا مجھے یہ بوتل اٹھا دینا، تو آپ اس میں بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو شراب کی بوتل اٹھا کے دے دیں. یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے. شراب پینے میں آپ اس کی بالکل بھی مدد نہیں کریں گے اور اس کے شراب کے برتن اور اس کی وہ تمام چیزیں جو وہ استعمال کرتا ہے بالکل الگ کر دیں اور ان کو آپ استعمال نہ کریں. لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی نجس برتن ہے وہ استعمال کرتا تھا، آپ وہ شراب کا برتن استعمال نہیں کرتا، تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں پاک کرنے کے بعد. دوسرا سوال یہاں رباب فاطمہ بنگلور سے ہیں. ان کا سوال یہ ہے، جنابت کا غسل سسرال میں رہتے ہیں تو صبح میں ممکن نہیں ہوتا اور ایسی حالت میں صبح میں آٹا گوندنا ہوتا ہے، کھانا بنانا ہوتا ہے، تو ہمیں چونکہ دیر تک جو ہے وہ ہم نہا نہیں سکتے. تو دو سوال ان کے یہ ہیں کہ ایسی صورت میں آٹا گوندنا ہمارے لیے صحیح ہے اور کتنی دیر تک ہم جو ہے وہ باقی رہ سکتے ہیں غسل جنابت کیے بغیر. تو دیکھیے، جہاں آپ غسل جنابت سے ہیں سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنی دیر تک، وہاں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بھئی 1 گھنٹے کے بعد اگر آپ نے غسل نہیں کیا تو حرام شروع ہو جائے گا. نہیں، اگر آپ نے، چونکہ غسل جنابت واجب ہوتا ہے آپ کے اوپر کسی نماز کے لیے، سب سے پہلے تو نماز صبح آ کے چلی جائے گی جس کے لیے آپ کو وہ غسل کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نماز صبح کے بعد آپ کے اوپر غسل ہوا ہے تو آپ ظہر کی نماز کے لیے وہ آپ کے اوپر واجب ہوگا. تو آپ چونکہ آٹا گوندنا ہے نجاست کی حالت میں یا کچن کے اندر دوسرے لوازمات، دوسرے کام ہیں، کھانا بنانا ہے، ناشتہ بنانا ہے، وہ ساری چیزیں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جس چیز کو آپ ہاتھ لگائیں گے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نجس ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے. آپ اپنے ہاتھوں کو واش کریں اور مناسب اور بہتر یہ ہے کہ جتنی دیر تک غسل نہیں کر سکتے آپ وضو کی طہارت کے ساتھ کم سے کم رہیں، ٹھیک ہے. اور کھانا بنا سکتے ہیں، روٹی بنا سکتے ہیں ایسی حالت میں، حالت حیض میں بھی کر سکتے ہیں، حالت جنابت میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. لیکن ہاں یہ ہے کہ کتنی دیر تک باقی رہیں، تو اس کے لیے حدیث ہمارے پاس روایت یہ ہے کہ جتنی دیر تک انسان حالت جنابت میں رہتا ہے اور غسل نہیں کرتا تو یہ زمین اس کو جو ہے وہ کوستی ہے، اس کو برا کہتی ہے اور زمین جو ہے وہ کراہیت کرتی ہے کہ ایسا انسان اس زمین پر چلے جس کے اوپر غسل واجب ہے، جو نجس ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جتنا جلدی ممکن ہو سکے غسل کر لیں، جتنا جلدی پاسبل ہو غسل کریں. اگر نہیں ہے، موقع نہیں ہے یا جو پرابلمس آپ کے سامنے آ رہی ہیں، آپ کم سے کم تیمم کی طہارت کریں اور وضو کی جو ہے وہ طہارت کر لیں، یہ آپ کے لیے ممکن ہے.
لیکن جو دو سوال ہیں، جو پوائنٹ ہیں، کسی بھی چیز کو آپ چھوئیں گی یا کوئی بھی کھانا بنائیں گی وہ نجس نہیں ہے، وہ آپ کے لیے جائز ہے استعمال، دوسرے لوگ اسے کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہ کتنی دیر باقی رہتے ہیں اس میں حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ حدیث کی روح سے کہ آپ کو جلد ہی غسل کر لینا چاہیے. اس کے بعد جو سوالات کا سلسلہ ہے اس میں سوال ہے کہ نکاح دائمی اور نکاح موقت میں کیا فرق ہے؟ نکاح دائمی اور نکاح موقت میں فرق یہ ہے کہ نکاح دائمی، جس کو نکاح جو شادی میں نکاح ہوتا ہے وہ نکاح دائمی ہے، یعنی وہ ایک ایسا نکاح ہے جس میں بیوی آپ کی بیوی بنے گی، زوجہ بنے گی، آپ کی وائف بن گئی ہے ہمیشہ کے لیے، جب تک آپ دونوں زندہ ہیں ایک دوسرے کے، آپ زن و شوہر ہیں. نکاح موقت وہ ہے جو وقتی طور پر ہوتا ہے. اب ان دونوں میں فرق کہاں پر ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ نکاح دائمی وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد یوں ہی مدت اگر شوہر ختم کرنا چاہے کہ میں نے مدت ختم کر دی، آپ آزاد ہیں، تو اب بیوی آزاد نہیں ہو سکتی جب تک یہ شوہر طلاق نہ دے. لیکن نکاح موقت جو وقتی نکاح ہے اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں اگر شوہر یہ کہہ دے کہ بھئی میں نے مدت وہبت کی المدہ، میں نے مدت آپ کو ہبہ کر دی، ختم کر دی تمام، تو آپ آزاد ہیں اور جو ہے وہ آپ کو طلاق کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. پھر نکاح دائمی میں سارے اخراجات بیوی کے اوپر جو ہے واجب ہو جاتے ہیں، جو نکاح موقت میں نہیں ہوتے. وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے کیا طے کیا ہے، کتنا مہر رکھا ہے. بہرحال نکاح دائمی اور نکاح موقت میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ مہر ہے. جس طرح نکاح دائمی میں مہر رکھنا ضروری ہے، نکاح موقت میں بھی مہر رکھتے ہیں. اور شادی جب ہوتی ہے یا نکاح جب ہوتا ہے تو جس طرح نکاح دائمی میں والد کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اسی طرح نکاح موقت میں بھی اجازت ضروری ہے. یعنی اگر لڑکی کا ولی چونکہ باپ ہے یا دادا ہے، اگر دونوں زندہ نہیں ہیں، لڑکی خود سمجھدار اور ہوشیار ہے، بالغہ ہے، راشدہ ہے، تب وہ اختیار رکھتی ہے اپنے نکاح کے اوپر. اب اس کی ولایت اس کی ماں یا اس کے بھائی کو نہیں ہے، یعنی ولی نہیں ہے وہ کہ ان کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. لیکن باپ اور دادا اگر زندہ ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر نہ نکاح دائمی ہوگا نہ نکاح موقت ہوگا. دونوں کے لیے ولی کی شرط ہے. باپ ہے تو باپ کی اجازت چاہیے، باپ نہیں ہے تو دادا کی اجازت چاہیے. تو نکاح دائمی اور نکاح موقت میں یہ دونوں چیزیں مشترک ہیں، دونوں کے اندر شرط ہے. کسی بھی لڑکی کے ساتھ آپ جو ہے وہ نکاح موقت انجام نہیں دے سکتے، جس کو متع بھی کہا جاتا ہے. اس کے لیے ولی کی اجازت شرط ہے. ہاں اگر لڑکی طلاق شدہ ہے یا بیوہ ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ اب خود مختار ہے، چونکہ اس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ کچھ دن اس کے ساتھ رہ بھی چکی تھی، تو ایسی صورت میں آپ اس کے والد کی اجازت کے بغیر اس کے ساتھ صیغہ موقت پڑھ سکتے ہیں. مزید اگر کوئی سوال ہو تو ضرور ارسال کیجیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.